अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ, हम्द, सना, किबराई, बड़ाई, बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है। दरूद और सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अब हम देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वाक़या शुरू था। तो ये कहाँ तक एंड हुआ था कि दोशंबा की रात हुई, यानी दोशंबा किसको बोलेंगे? पीर का दिन था। तो पीर की दोशंबा की रात हुई तो हरारत बहुत घट गई, यानी जो गर्मी थी वो घट गई। ऐसा लग रहा था कि गोया बुखार जा रहा है। बेचैनी नाम को ना थी, तबीयत को बिल्कुल सुकून था। जिसने देखा समझा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हो गए। उदास चेहरे फिर दमक उठे, मुरझाए हुए दिल फिर लहला उठे। हुजरा मुबारक मस्जिद से मिला हुआ था। हुजरा किसको बोलेंगे? एक छोटा सा कमरा होता है ना, उसको हुजरा कहते हैं। सुबह हुई तो पर्दा उठाकर देखा, मुखलिस साथी फजर की नमाज में मसरूफ थे। देखकर आप मुस्कुरा दिए कि आपकी जमीन पर आखिर वो गिरोह पैदा हो गया। अल्लाह की जमीन पर आखिर वो गिरोह पैदा हो गया जो आपकी तालीम का नमूना बनकर अल्लाह की याद में मसरूफ है। इतनी तकलीफ में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर देख रहे थे कि मेरी उम्मत नमाज पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। कुछ आहट हुई, साथी समझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आना चाहते हैं। खुशी से बेताब हो गए और करीब था कि नमाजें तोड़ दे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम थे। चाहा पीछे हट जाए, लेकिन आपने इशारे से रोक दिया। फिर हुजरे के अंदर होकर पर्दा गिरा दिया। सिर्फ देखने आए थे कि मेरी उम्मत नमाज पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। कमजोरी इस कदर थी कि पर्दा भी ठीक से ना गिरा सके। पैरों पर खड़ा होना भी दुश्वार था, लेकिन साथियों को खुश देखकर आप बेहद खुश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश थे। कमजोरी दम बदम बढ़ती जा रही थी। मौत होले होले सरकती आ रही थी, यानी मौत आ रही थी और कमजोरी बढ़ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, फौरन पानी हाजिर कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। इतनी बेचैनी थी। लगातार ज़बान मुबारक से अल्फाज अदा हो रहे थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अला तहम्मुली सकरातिल मौत, तहम्मुली सकरातिल मौत। अल्लाह, जानकनी की तकलीफ झेलना मेरे लिए आसान कर। अल्लाह, जानकनी की तकलीफें झेलना मेरे लिए आसान कर। मेरे बाप की बेचैनी देखकर हजरत प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेचैन हो गई। बेअख्तियार चीखी, हाय मेरे अब्बा की बेचैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप आज के बाद फिर कभी तुम्हारा बाप बेचैन ना होगा। दोपहर का वक्त था। सीने में सांस घटा रही थी। इतने में मुबारक होठ हिले और कानों ने ये आवाज सुनी, नमाज और गुलामों से नेक सलूक, यानी नमाज पढ़ते रहो और गुलामों के साथ नेक सलूक करते रहो। फिर हाथ ऊपर उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया और फरमाया कि बलिल रफीकल आला, बलिल रफीकल आला। अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी है। कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। रफीकुल आला यानी ऊपर वाला दोस्त, यानी अल्लाह ताला। यही कहते कहते हाथ लटक आए, आंखें छत से लग गई और रूह पाक अपने रब से जा मिली। आंखें पथरा गई और रूह अपने रब से जा मिली। वो दोशंबा का दिन था। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी दोशंबा को ही हुई और मौत भी दोशंबा को ही हुई। क्यों हुई मौत दोशंबा को? इसीलिए कि पैदाइश का दिन न मनाया जाए, ये इसमें हिकमत थी। और हम पैदाइश का दिन मनाते तो उसको, जो पैदाइश का दिन मनाता, जो बर्थडे मनाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसको समझना चाहिए कि उसी दिन उनकी वफात भी हुई। कि उनकी वफात पे हम जश्न मना रहे हैं क्या? तो ऐसा हो जाएगा ना। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी वफात भी उसी दिन रखी जिस दिन उनकी पैदाइश थी। उसमें इतनी बड़ी हिकमत थी कि इस दिन को ना मनाया जाए, ये बात थी। अगर बर्थडे मनाना इतना ही खुशी की बात और इतना नेकी का काम होता
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حسین حسین کا مناتے، لیکن ان کی زندگی میں نہ انہوں نے کبھی برتھ ڈے منایا، نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی منایا۔ اگر ایسا ہوتا دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی منانا ہوتا اگر دین میں، تو سب سے پہلے صحابہ میلاد النبی مناتے، لیکن ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی صحابہ تابع تابعین میں کہ انہوں نے میلاد النبی منایا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، ہجرت کا 11واں سال تھا۔ جانثاروں کی نظر میں دنیا اندھیری ہو گئی اور دل کی بستیاں سنسان ہو گئی۔ جو ان کو چاہنے والے تھے وہ بہت زیادہ اداس ہو گئے اور ان کی نظروں یعنی نور جو تھا دنیا کا اب چلا گیا، اس لیے یہاں پہ اندھیرے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی اللہ وسلم بارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جس وقت آپ کی زندگی کا آفتاب غروب ہوا، عمر مبارک 63 سال تھی، 63 سال تھی۔ کیا سچ مچ رسول خدا چل بسے؟ جو مسلمان بھی یہ دل خراش خبر سنتا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ ابھی چند گھنٹے پہلے تو انہوں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے ان سے باتیں بھی کی تھی، ایسا کیسے ہوا؟ آپ تو اللہ کے چہتے ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، آپ ہزاروں انسانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور روح کی غذا ہے، آپ کا ایسا کیسے ہو گیا؟ کوئی مسلمان ماننے کو تیار نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل بسے۔ آپ تو ایک خدائی طاقت ہے، آپ نے نظام باطل کو پاش پاش کر دیا، تمام شیطانی طاقتوں کو پسپا کر کے رکھ دیا، یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ نے ہی تو بے شمار انسانوں کو اندھیرے سے نکالا، اجالے میں پہنچایا، گمراہ سے نکالا، سیدھے راستے پر لگایا، اب انہیں کون سنبھالے گا؟ کون ان کی رہنمائی کرے گا؟ ایسے کیسے ہو گیا؟ آپ کے مرنے سے تو وہی رک جائیں گی۔ جو اب تک کسی نبی کے مرنے سے نہیں رکی، اتنے نبی دنیا میں آئے اور گئے لیکن وہی کا سلسلہ جاری رہا، ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے، ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے اور وہی کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عنہ نے یہ غمناک خبر سنی تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، بے تحاشا عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف دوڑے کہ اس نازک مبارک خبر کی تحقیق کرے، نامبارک خبر کی تحقیق کرے۔ پہنچے تو وہاں جسم مبارک پر چادر پڑی تھی، حضرت عمر نے چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے حس و حرکت تھے۔ اب شک کی کیا گنجائش تھی، موت کا یقین کرنا ہی پڑا۔ ایک ذرا سی آس تھی، وہ آس بھی جاتی رہی، ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کلیجہ پکڑ منہ کو آ گیا۔ پھر وہ مسجد گئے، دیکھا تو لوگ سسکیاں لے رہے تھے۔ روتے روتے لوگوں کا برا حال تھا، آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ کسی کو صبر آئے تو کیسے آئے، دل کو قرار آئے تو کیوں کرائے۔ آج تمام ہی جانثاروں کے دل دکھ رہے تھے، آنکھیں اشکبار تھی، کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ آج کسی سے کسی کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وفات کی خبر حضرت ابوبکر کو بھی ملی، سنتے ہی سناٹے میں آ گئے، فوراً مسجد پہنچے۔ وہاں جانثاروں کا ہجوم تھا، ہر ایک غم سے نڈھال تھا، روتے روتے بے حال تھا۔ وہ کسی سے کچھ بولے نہیں، سیدھے حضرت عائشہ کے گھر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چادر پڑی تھی، چہرے سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور وہیں کھڑے کھڑے ان الفاظ میں اپنا دل کہہ سنایا، اے رسول خدا،
میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اچھی اور آپ کی موت بھی اچھی۔ اللہ کے رسول آپ کے چلے جانے سے تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو کسی بھی نبی کے جانے سے ختم نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول آپ کی عظمت نہ زبان سے بیان ہو سکی، نہ آنسو سے اس کا حق ادا ہو سکا۔ اللہ کے رسول، اگر یہ موت خود آپ کی پسند کی ہوئی نہ ہوتی تو آپ کو بچانے کے لیے ہم اپنی جانیں پیش کر دیتے، اور اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آپ پر روتے روتے آنکھیں خشک کر لیتے۔ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں، وہ حزن و غم کی وہ آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں۔ اے اللہ، تو نبی کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا دے۔ اے اللہ، اپنے رب کے ہمیں بھی یاد کیجیے گا، اپنے دل مبارک میں ہماری یادوں کی چراغ روشن رکھیے گا۔ اللہ کے رسول، اگر آپ ہمارے لیے سکینت کا سامان نہ چھوڑ جاتے تو آپ کے چلے جانے سے جو بے کیفی پیدا ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اے اللہ، ہمارا پیغام اپنے نبی کو پہنچا دے اور ہمارے اندر ان کی مشن کو غالب کر دے۔ یہ حضرت ابوبکر اللہ سے کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، کیونکہ بہت لوگ اس بات کو لے کر رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے پھر بھی حضرت ابوبکر انہی سے کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر اللہ سے کہہ رہے تھے اور اللہ سے انہوں نے کہا کہ میرے پیغام ہمارے نبی تک پہنچا دینا، ہمارا سلام ہمارا نبی تک پہنچا دینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس طرح بے ساختہ اپنا دل کہہ سنایا، خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ پھر واپس مسجد نبوی آئے، دیکھا تو حضرت عمر کی تقریر ہو رہی تھی، وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کو دیکھ کر لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے، سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے یہ تاریخی تقریر کی۔ یہ تقریر بہت مشہور ہوئی، جبکہ حضرت عمر یقین نہیں کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اور کوئی کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو وہ تلوار نکال لیتے اس کو مارنے کے لیے۔ اتنے بے قابو ہو گئے تھے، اتنے وہ بے صبر ہو گئے تھے، اتنا غم تھا ان کو کہ کوئی کسی کو کہنے نہیں دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ لیکن اسی موقع پر حضرت ابوبکر نے بہت ہمت دکھائی اور انہوں نے یہ تقریر سنائی جو تاریخ میں بہت مشہور ہوئی۔ وہ تقریر یہ ہے، لوگوں، اگر کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا تو محمد تو اس جہاں سے تشریف لے گئے، اور اگر کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں۔ مسلمانوں، اللہ نے تو تمہیں پہلے سے ہی آپ کی موت کی خبر دے دی تھی، تو تم شدت غم میں اس بات کو بھول نہ جاؤ۔ مسلمانوں، ہمارے اطمینان کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا کے کلفتوں کے بجائے اپنے ہاں کی راحتیں پسند کی؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا، اپنے انعام و اکرام کی دنیا میں پہنچا دیا، اور تمہارے اندر اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت باقی رکھی۔ جو ان دونوں کو پکڑے رہے گا وہ نیکی کی راہ پر قائم رہے گا، اور جو ان دونوں کو الگ الگ کرے گا وہ غلط راستے پر جا پڑے گا۔ مسلمانوں، ہوشیار رہو، شیطان تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں مشغول نہ کر دے اور اس طرح تمہیں تمہارے دین سے دور نہ کر دے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے یہ کہ نبی سے بھی تم اتنی محبت مت کر لو کہ تم اللہ کو بھول جاؤ۔ تم جلد سے جلد وہ طریقہ، وہ انداز اختیار کرو جس سے شیطان کو ناکام کر سکو۔ اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ تمہارا نشین تراش کر ڈالے، مطلب تم کو بہکا دے اور تم کو اسی میں مبتلا کر دے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ پھر یہ آیات پڑھی جو کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد تو بس اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے ہیں،
کہ اگر وہ مر جائے یا خدا کی راہ میں مارے جائے تو تم الٹے پاؤں اسلام سے پھر جاؤ گے، اور جو کوئی پھر جائے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ اس نعمت کی قدر کرنے والے کو اچھا بدلہ دے گا۔ جب یہ آیت انہوں نے پڑھ کر سنائی سورہ آل عمران کے 144 نمبر کی، تو سب صحابہ دنگ رہ گئے کہ یہ آیت اتنے بار ہم پڑھ چکے لیکن ہمیں یاد نہیں آئی، اور اس نازک موقع پر حضرت ابوبکر نے سب کو سنبھالا اور یہ آیت پڑھ کے سنائی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی۔ پھر آگے ہے، یہ ہے کچھ حصہ اس بصیرت افروز تقریر کا جو حضرت ابوبکر نے اس موقع پر کی۔ مسلمانوں نے یہ تقریر سنی تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ اس کڑوی حقیقت کا انہیں یقین کرنا پڑا۔ سب کو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ آیت پاک آج ہی اتری ہو۔ حالانکہ سب حافظ قرآن تھے، سب کو منہ زبانی قرآن یاد تھا، پھر بھی ان کو ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ ہر مسلمان کی زبان پر یہی آیت تھی اور اسی کا چرچا تھا۔ مسلمانوں کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور عقیدت سے لبریز تھے، یعنی بھرے ہوئے تھے۔ وفات کی خبر ان کے دلوں پر غم و اندوہ کی بجلی بن کر گری۔ سنتے ہی وہ اپنے حواس کھو بیٹھے، اس پر غم کے بادل گھر آئے اور مایوسی کی بدلیاں چھا گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہ بصیرت افروز تقریر کی تو ان کی آنکھیں کھلی اور انہیں ہوش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا، ان کے بھی ہوش و حواس گم تھے، اور غم کی شدت سے ان کی زبان گنگ گئی، مطلب بول نہیں سک رہے تھے، اتنی وہ غم ان کے اندر شدت سے بھر گیا تھا کہ وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یوں سمجھنا چاہیے کہ گویا ہماری آنکھوں پر پردے پڑے تھے، وہ پردے ہٹ گئے۔ یہی لوگ نہیں، تمام مسلمانوں کا یہی حال تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، سب کی آنکھیں کھل گئی، انہیں یقین ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر کیا حال تھا، وہ صبر و تحمل اور وقار کا پہاڑ تھے، وہ نازک موڑ پر صحیح رہنمائی کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت ابوبکر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت نہ تھی، وفاداری اور جانثاری میں وہ کسی سے پیچھے بھی نہیں تھے۔ گزر چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی، کون سی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، تو حضرت ابوبکر رونے لگے۔ اور جب یہ سورہ بھی اتری جو کہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ فتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم دیکھو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تب بھی حضرت ابوبکر بے قابو ہو گئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ دین اگر مکمل ہو گیا تو نبی کا جانے کا وقت قریب آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگ گئی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے دن قریب آ گئے، اور یہ کٹھن دن دیکھنے کے لیے وہ پہلے سے تیار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا، مسلمان کلیجہ تھام تھام کر رونے لگے، کتنے لوگ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے، لیکن حضرت ابوبکر صبر و تحمل کا پیکر بنے رہے، اس نازک وقت میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پر بہت بڑا فضل ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا احسان کہ ایسے خطرناک وقت میں حضرت ابوبکر نے ان کو صحیح راہ سجھائی، پھسلتے ہوئے انہیں سنبھال لیا اور ان میں پھوٹ پڑنے سے بچا لیا۔ ایسے میں پھوٹ بھی پڑ رہی تھی، پھوٹ پڑنے سے بھی ان کو بچا لیا گیا۔ جسم مبارک ڈھکا رکھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے، سارے مسلمان زارے و قطار رو رہے تھے، لائن سے بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ خدا کی معیشت ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ خدا کی معیشت پر صبر کریں، اس کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھے، ہمیشہ راضی و راضی رہے۔ کہ اتنے میں ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، وہ بے تحاشا چلایا، ابوبکر، عمر، بہت سے انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھا ہیں، اپنے میں خلیفہ چن رہے ہیں۔
जल्दी दौड़ो वरना एक फितना उठ खड़ा होगा, मुसलमानों में फूट का आतिश फिशा फट पड़ेगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन भागे हुए गए। हजरत अबू उबैदा भी रास्ते में मिल गए, वो भी उनके साथ हो गए। वहां पहुंचे तो देखा बहुत से अंसार जमा है, कुछ मुहाजिरीन भी मौजूद है। खूब गर्मा गर्म बहसें हो रही हैं, जोरों पर तो तू में जारी है, एक दूसरे पर चोटें हो रही हैं। उन लोगों ने बवक्त पहुंचकर हालात पर काबू पाया, हिकमत से लोगों को समझाया बुझाया। आखिर सबकी राय हुई कि हजरत अबू बकर खलीफा चुन लिए गए। हजरत अबू बकर ने कहा हजरत उमर आप खलीफा बन जाए, लेकिन हजरत उमर ने कहा जब तक हजरत अबू बकर उम्मत में शामिल है मैं कैसे खलीफा बन सकता हूँ। फिर हजरत उमर ने उनको फोर्स किया, फिर हजरत अबू बकर खलीफा बने। सारा झगड़ा रफा दफा हो गया। जिस्म मुबारक अभी इस तरह रखा था कि जानिसार का एक हुजूम था जो वहां जमा था। लोग आपको आंसू के नजराने पेश कर रहे थे। असलम जी थोड़ा सा है, मैं कंप्लीट कर लेती, ठीक है। खलीफा का चुनाव हो चुका तो आपके तकफीन का इंतजाम हुआ, आपको नहलाया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपको गुस्ल दिया। नहलाने के बाद 3 कपड़ों में कफन दिया गया। फिर सारे मुसलमान को मौका दिया गया कि अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महबूब रहनुमा पर आखिरी नजरें डाल ले, आखिरी दीदार कर ले और दुआ व नमाज से भी फारिग हो ले। जिस्म मुबारक के गिर्द जानिसारों का हुजूम था कि इश्क व अकीदत में डूबी हुई ये पुरजोश आवाज कानों में गूंजी, अल्लाह के रसूल सलामती हो आप पर, खुदा की रहमतें और बरकतें हो आप पर। हम गवाह हैं कि आपने अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और दीन के लिए जान लड़ाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने इसे गालिब कर दिया। ये आवाज आपके यारेगार हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज थी। मर्द नमाज से फारिग हुए तो औरतों की बारी आई, फिर बच्चों को मौका दिया गया। सब एक एक हुजरे में जगह कम थी तो पहले मर्द हजरात एक एक दो करके गए और जनाजे की नमाज पढ़े, फिर औरतें गईं, उसके बाद फिर बच्चे भी गए। बेताबाना आते और टूटे हुए दिल और भीगी हुई सुर्ख आंखों से साथ वापस चले जाते। वफात के 2 दिन बाद आप कब्र मुबारक में लिटाए गए, फिर कयामत तक के लिए निगाहों से ओझल हो गए। कब्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही बनी जहां आपका विसाल हुआ था। जहां आप फौत हुए थे उसी जगह आपकी कब्र हुई। कब्र की जगह का मसला आया तो हजरत अबू बकर ने फरमाया मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस नबी की भी वफात हुई उसकी कब्र वहीं बनी जहां उसकी वफात हुई। बिस्तर मुबारक जहां बिछा हुआ था उसी के चारों तरफ निशानात लगा दिए गए। फिर बिस्तर मुबारक वहां से खसका दिया गया, यानी हटा दिया गया। जहां आपका बिस्तर था वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तैयार की गई। हजरत अबू तला बगली कब्र खोदने में माहिर थे, उन्होंने कब्र तैयार की। कब्र तैयार हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबूत कब्र के अंदर ही रख दिया गया। लोग छोटी छोटी जमातों की शक्ल में अंदर आते और आपकी नमाज पढ़कर बाहर चले जाते। सबसे पहले जिन लोगों ने आपकी नमाज पढ़ी वो हजरत अब्बास और बनी हाशिम थे, फिर मुहाजिरीन ने नमाज पढ़ी, फिर अंसार ने, उसके बाद औरतों को मौका दिया गया, फिर बच्चों को। रवायत में आता है कि इस तरह से 72 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा हुई। 72 बार ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा हुई। सब लोग नमाज अदा कर चुके तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत कशम बिन अब्बास, हजरत अली, हजरत शकरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम आपकी कब्र में उतरे और आपको सपुर्द खाक कर दिया। कब्र बराबर हो गई। हजरत बिलाल ने इस पर 1 डोल पानी का छिड़काव किया। हजरत बिलाल ने एक डोल पानी का छिड़काव किया और जानिसारों ने ना जाने कितने डोल आंसू अपनी आंखों से बहा दिए। अलबत्ता ये वो आंसू ना थे जो आज हमारी महफिलों में बहाए जाते हैं। ये वो आंसू थे जिनके पीछे जहाद और अज़मियत की एक लंबी तारीख थी। ये मुहाजिरों के आंसू थे। ये उन लोगों के आंसू थे जो जिंदगी भर आप पर अपनी जानें छिड़कते रहे और आपकी वफात के बाद भी पैगाम सुनने को सीने से लगाए रहे। आपके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने पैगाम, जितनी नसीहतें थी उसको सीने से लगाए, लोगों तक फैलाए, खुद भी अमल किए।
اور کشش اسلام کو اپنے خون جگر سے سینچتے رہے اور شمع اسلام کی روشنی عام کرنے کے لیے اپنی جانوں پر کھیلتے رہے۔ یہ کتنی قیمتی اور کتنی مقدس آنسو تھے جو اس وقت ان جانثاروں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ آنسو اس عالم میں ایک زبردست انقلاب کا پیش خیمہ تھے۔ وہ آنسو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیمان وفا اور پیمان محبت کے آنسو تھے۔ تدفین کے دوسرے ہی دن خلیفہ رسول نے اعلان کرا دیا کہ جہادی قافلے اپنے اپنے محاذوں پر روانہ ہو جائے۔ ہزاروں درود و سلام اس نبی امی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے اپنے جانثاروں میں انسانیت کا درد پیدا کیا، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی جانوں پر کھیل جانے کا حوصلہ عطا کیا۔ ہزاروں رحمتیں اور برکتیں اس بلند ہمت اصحاب رسول پر، جن کی رگوں میں ایمان اور یقین کی بجلیاں ٹوٹتی رہی۔ انہیں چین نہیں آیا جب تک عالم کے چپے چپے پر خدائی نظام نافذ نہ کر لیا۔ آؤ مسلمانوں، ہم بھی عہد کریں، اب ہمارا مرنا اور جینا بس اسی دن کے لیے ہوگا۔ آؤ ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم اپنے نبی کے سچے امتی اور اپنے بزرگ صحابہ کے سچے جانشین ہیں۔ ایک شعر ہے اس میں، ہر زمانے کو سکھائیں گے ترانہ طرز حیات، تجھ سے اقرار یہ کرتے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اس میں ایک نظم بھی ہے جو ابھی ٹائم نہیں ہے مجھے پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔